بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھڑکڑی سے ہلکا سا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیاز اور آلو اکٹھے رکھنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھا لیا کرو، آپ ساری زندگی کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے۔ مردانہ کمزوری سے نجات کے لیے کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، ہر روز پی لیا کرو، بے تحاشا طاقت پاؤ گے۔ سانس کی بیماری ہو، شدید نزلہ ہو اور سینے کی جکرن میں ادرک کی چائے مفید ہے۔ عورت ذات کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو دبا کر رکھو، زیادہ غصے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے، آڑو اور ناشپاتی بھی طاقت دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ بد نظر لگ جانے کی چند علامات: درد آنکھوں سے ہو کر سر کی جانب پھیلنا، پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا۔ دل کو بھی غسل دیا کرے توبہ کے پانی سے، نہیں تو یہ بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں غفلت ایمانی سے۔ مشکل وقت تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ جو کا آٹا اور چنے کا آٹا ملا کر پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جن عورتوں کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں۔ بالوں کو تیل نہانے سے قبل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط رہیں گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے عورتوں کو کبھی ہڈی کی تکلیف اور بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں، اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جو سر کا درد، کان کا درد مزید نقصانات ہیں۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ ہاتھ جل جائے تو فوری سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں پڑیں گے۔ سمجھدار عورت اجڑتے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت وہ اچھے بھلے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ جسم کے کچھ حصوں پر، عموماً چہرے اور کمر پر سرخ دانوں کا نکلنا انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے نظر آئیں، ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جلدی رو پڑنے والے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگ موٹے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ بوڑھی آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنوں کے استعمال سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 12 منٹ گھر کے صحن میں پیدل چہل قدمی کریں اور لمبے سانس لیں۔ جب زندگی میں بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جیولری باکس میں چاک رکھ دیں، وہ کبھی کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے کیلا بہت مفید ہے، کینسر کے مریض ضرور استعمال کیا کریں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے
بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ آگے ضرور اگے گا۔ تمہاری سلامتی اسی کے اندر ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو۔ گھر میں بڑی مشکل آ جائے تو روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھاؤ، مشکل دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک چٹکی دار چینی کا پاؤڈر نیم گرم پانی میں یا شہد کے ساتھ لینا وزن اور چربی گھٹانے میں مدد دیتا ہے اور جلد جوان نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے لوگ جو ذہنی ٹینشن کا شکار رہتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جڑیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے پیاز کی بو ختم کرنی ہے تو سرف لگائیں اور پھر دھو لیں، ہاتھوں سے بو ختم ہو جائے گی۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ دعائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے پہلے 12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دم کر کے پھر کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین کرو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ چاول ابالتے وقت 2 قطرے لیموں ڈالنے سے چاول کھلے اور خوشبودار بنتے ہیں۔ ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ سبز دھنیا یا پودینہ جلدی خراب نہ ہو تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ دودھ میں ابال آتے وقت لکڑی کا چمچ اوپر رکھ دیں، دودھ ابل کر باہر نہیں گرے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ کو پھینکنے کی بجائے اس سے پنیر بنا لیں، مزیدار ہوتا ہے۔ باسی روٹی کو نم کر کے توے پر سینک لیں، دوبارہ تازہ لگے گی۔ فرش پر چمک لانے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سفید سرکہ ملا کر پوچا لگائیں۔ مکھیاں بھگانے کے لیے لیموں کے چھلکے میں لونگ لگا کر کچن میں رکھ دیں، آٹے میں نمک ملا کر محفوظ کریں، کیڑے نہیں پڑیں گے۔ خارش ہو تو نیم کے پتوں کا پانی ابال کر غسل کریں، آرام ملے گا۔ ناظرین پھول مرجھا جائے تو ان کو چینی ملے پانی میں رکھیں، دیر تک تازہ رہیں گے۔ زخم پر ہلدی اور ناریل کا تیل ملا کر لگائیں، جلدی بڑھ جائے گا۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بیسن، دودھ اور ہلدی کا لیپ ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ پھٹے ہونٹوں پر رات کو ناریل یا گھی لگا کر سوئیں، صبح نرم ہو جائیں گے۔ بال جلدی گرتے ہوں تو پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں، ہفتے میں 2 بار۔ دھوپ میں باہر نکلنے سے پہلے سرسوں کا تیل ہونٹوں پر لگا لیں، سیاہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین برتن دھوتے وقت صابن میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملانے سے چکنائی جلدی اترتی ہے۔ بچوں کو بھوک نہ لگے تو انہیں سادہ دہی میں کالا نمک ڈال کر دیں، ہاضمہ بہتر ہوگا۔ چہرے پر دانے ہوں تو ملتانی مٹی، عرق گلاب اور ہلدی کا پیسٹ ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ پاؤں پھٹ رہے ہوں تو رات کو گھی لگا کر موزے پہن کر سو جائیں۔ آلو زیادہ دیر کے لیے محفوظ کرنے ہوں تو ان کے ساتھ سیب رکھیں، کالے نہیں ہوں گے۔ گرمی میں جسم ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی میں تخم ملنگا ڈال کر پیا کریں۔ سلاد میں پیاز کا ذائقہ ہلکا کرنا ہو تو اسے نمک لگا کر کچھ دیر چھوڑ دیں، پھر دھو لیں۔ کچن میں لال چونٹیاں ہوں تو آٹے میں ہلدی مکس کر کے راستوں میں چھڑک دیں۔ ہاتھ جل جائے تو فوری ٹھنڈے دودھ میں ڈپ کریں، جلن کم ہوگی۔
بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے روزانہ ان کے ماتھے پر کاجل کا ہلکا سا ٹکا لگا لیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں شہد ملا کر روزانہ صبح پئیں۔ یہ سردی، نزلے اور گلے کی خراش دور کرتا ہے اور جسم کو گرم رکھتا ہے۔ 2 چمچ دھنیے کے بیج پانی میں ابال کر پئیں۔ موسمی بخار اور پیٹ کی خرابی میں فائدہ دیتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہانے کے پانی میں شامل کریں۔ جلد کی خارش، دانے اور الرجی سے بچاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی دودھ میں ڈال کر رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ مدافعاتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور موسمی انفیکشن سے حفاظت ملتی ہے۔ مصری اور سونف کو برابر مقدار میں پیس کر روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ پیٹ کی گیس اور تیزابیت کو کنٹرول کرتا ہے جو اس موسم میں عام ہوتی ہے۔ لیمو کا رس اور شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور موسمی وائرس سے بچاتا ہے۔ کچی ہلدی کو پیس کر شہد میں ملا کر لیں۔ یہ سوزش، کھانسی اور گلے کی درد میں مفید ہے۔ دہی میں تھوڑا سا کالا نمک اور زیرہ ڈال کر استعمال کریں۔ آزما بہتر ہوتا ہے اور اسہال والٹی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سانس کی تکلیف، بلغم اور بخار میں بہت مفید ہے۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے ادرک کا رس ملا کر صبح لیں۔ نزلہ، زکام اور سینے کی جکڑن کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔